بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیں اللہ پاک کی کرم نوازی کے 2 سے 3 دن میں اللہ پاک نے عربوں کو یہ دکھا دیا کہ اسرائیل ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ کبھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس صورتحال کے اندر جو نئی چیز سامنے آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے۔ اسرائیل نے بڑے جوش کے ساتھ دنیا میں یہ بات کہی ہے کہ اب عرب اور اسرائیل ایک ہونے جا رہے ہیں۔ یو اے ای نے تسلیم کر لیا ہے اور امریکہ اس کا ثالثی بنا ہے۔ امریکہ ثالثی بنا ہے۔ امریکہ کا بینیفٹ کیا ہے؟ امریکہ کا بینیفٹ یہ ہے کہ امریکہ F-35 طیارے کثیر تعداد میں یو اے ای کو بیچنا چاہ رہا ہے۔ اب یو اے ای کو جب وہ کثیر تعداد میں F-35 بیچنا چاہ رہا ہے تو اس میں اسرائیل کا ریئیکشن آ گیا۔ جیسے ہی اس ڈیل پر بات ہوئی یو اے ای اور امریکہ کے درمیان، تو اسرائیل کے نتن یاہو نے کہا امریکہ سے کہ اگر تم نے اس قسم کی کوئی بھی حرکت کی، F-35 یا اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی یا کوئی بھی ہتھیار عربوں کو بیچنے کی کوشش کی تو تمہیں اسرائیل کا غضبناک غصہ برداشت کرنا پڑے گا۔ F-35 جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کا ایئر کرافٹ ہے لاک ہیڈ مارٹن کے، اور ان کی تقریباً جو پروڈکشن کاسٹ ہے آتی ہے وہ $100 ملین سے ابو ہے۔ اور یہ ایئر کرافٹ امریکہ، برطانیہ، اٹلی، آسٹریلیا، ناروے، ہالینڈ، جاپان، ساؤتھ کوریا اور اسرائیل، ان سب ممالک کے پاس ہے۔ اور 50 ایئر کرافٹ تو اس وقت اسرائیل کے پاس موجود ہیں، لیکن اس نے امریکہ کو کہا کہ کسی صورت کسی عرب کنٹری کو اگر کوئی ہتھیار F-35 تو چھوڑو، کوئی ہتھیار بھی بیچا یا دیا عربوں کو تو تمہیں اسرائیل کا غضبناک غصہ برداشت کرنا ہوگا۔ اس نے سیدھی یہ دھمکی دے دی کہ بھائی اگر تم نے کسی بھی قسم کی کوئی ہتھیار عربوں کو دیے یا ان سے کوئی اس طرح کا معاہدہ کیا تو تمہیں اسرائیل کا غصہ برداشت کرنا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سپر پاور امریکہ جو پوری دنیا پر راج کر رہا ہے، ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل جو مڈل ایسٹ کے کسی کونے کے اندر ہے، جس کا اپنا کوئی نقشہ تک موجود نہیں ہے، وہ اٹھ کر دنیا کو کنٹرول کرتا ہے اور امریکہ کو کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ اسرائیل کے بغیر پوچھے تم عربوں کو کچھ بھی دے دو۔ اسرائیل کیوں امریکہ پہ اتنا غصہ کر رہا ہے ہتھیار دینے کے لیے؟ اس کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو یہ بات پتہ ہے کہ ایڈوانس ہتھیار عربوں کے پاس چلے گئے وہ خود مختار ہو جائیں گے، اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں، پھر اسرائیل اور دوسرے ممالک پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اس کو اپنا ڈر پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر ان کے پاس ایڈوانس ہتھیار چلے گئے تو پھر یہ کل کو مجھ پہ حملہ کر دیں گے، کسی اور ملک پر حملہ کر دیں گے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اس بات سے اسرائیل کا جو مقصد ہے وہ صاف واضح ہے کہ عربوں کو گھٹنوں پر لانا چاہتا ہے، اور اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ وہ کہے گا عربوں کو، ایک وقت آئے گا وہ کہے گا عربوں کو کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ ایئر فورس کون سی ہونی چاہیے، بندے کون سے ہونے چاہیے، حکمران کون سے ہونے چاہیے، تمہارا دین کون سا ہونا چاہیے، تمہارا مذہب یہاں پہ کون سا ہونا چاہیے اور کون سا دین نافذ ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہم آ کر بتائیں گے، اسرائیل یہ کہے گا، اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ کس طرح تمہیں ملک چلانا ہے۔ کہ وہ ان لفظوں کو میں یہ کہہ دے گا کہ ہم تمہارے چوکیدار ہیں اور ہمارے سے پوچھے بغیر تم کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بدلے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جس طرح امریکہ کرتا ہے کہ پہلے ملک میں ایک فیک سا حملہ کروائے گا اور پھر ان کو کہے گا کہ تمہیں یہ ہتھیار اور یہ ایئر فورس، یہ میری سیکیورٹی، یہ میرے انٹیلیجنس سروسز ہیں جو تمہیں لینی ہوگی، اور اس کے عوض میں تمہیں مجھے پیسے دینے ہوں گے اس کے بدلے میں، یعنی کہ تمہاری حفاظت میں کروں گا اور تمہیں اس کے بدلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا، پیسے دینے ہوں گے۔ ہم تمہیں کبھی بھی ہتھیار خریدنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ تم پاکستان سے J-17 تھنڈر لڑو یا چائنا سے جا کے J-20 اسٹیلتھ فائٹر خرید دو۔ کبھی بھی اسرائیل عربوں کو یہ الاؤ نہیں کرے گا۔ وہ کسی اور ملک سے کوئی ہتھیار لے لیں یا وہ کسی بھی طرح اپنا ڈیفنس سسٹم کو جو ہے وہ مضبوط کریں، بلکہ اسرائیل خود اپنی سروسز دے گا، اپنے لوگوں کو وہاں پر لگائے گا، اور حفاظت جو ہے وہ اسرائیلی فورسز کریں گی، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جو عرب ہیں وہ اپنے خود مختار ہو، اپنی ڈیفنس خود کرے، اپنی حفاظت خود کرے، بلکہ ان کو وہ لاگر کر کے چھوڑ دے گا۔ اور اس کے عوض وہ کیا کرے گا، وہ اپنے لوگوں کو لائے گا، وہ عرب کے اندر جو ہے وہ پھیلا دے گا اور ان کو وہاں پر رکھے گا، اس کے عوض پیسے بھی ان سے لے گا عربوں سے، اور کہے گا کہ تم ہوگے دوست پاکستان کے، کرتے ہوں گے پاکستان تمہارے ملک میں کام، پاکستانی جو لوگ ہیں وہ کام کرتے ہوں گے، لیکن میری بغیر یعنی کہ اسرائیل کی بغیر اجازت کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اب یہ بتائیں کہ جب عربوں کو وہ اس طرح لا کر چھوڑ دے گا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس یا کچھ بھی چیز بغیر اسرائیل کی اجازت کے نہیں کر سکیں گے، تو پھر بتائیں کہ ان کی کیا اجارہ داری رہ جائے گی وہاں پہ۔ اور اسرائیل جو ہے وہاں پر اجارہ داری قائم کر لے گا اور عربوں کو بتا دے گا کہ تم میری اشارے کے بغیر ایک پاؤں تک نہیں اٹھا سکتے۔
اب اسرائیل دبئی سمیت عرب ممالک میں یہودیوں کو لا کر آباد کرنا شروع کر دے گا. ایگزیکٹلی وہی پیٹرن جو فلسطین کے اندر تھا. اب دنیا بھر سے یہودی ایک تو وہ اسرائیل آتے ہیں. اب UAE سعودی عرب کے دوسری جگہوں پر وہ آئیں گے. جب وہ تسلیم کر لیں گے عمان، بحرین، ان جگہوں پہ لا کر آباد کیے جائیں گے اور خالص یہودی ہوں گے. ان کو بینیفٹ دیے جائیں گے اور آہستہ آہستہ وہی کام کیا جائے گا جو فلسطین میں کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ جتنے عرب ممالک ہیں یہ گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر آتے ہیں. اب انہوں نے مزید اپنے نقشے کو ایکسپینڈ کر دیا ہے کیونکہ یہ اس لیول پر چلے گئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں اور اس دنیا میں صرف یہودیوں کو ہی رہنا چاہیے، کسی کو رہنے کا حق نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی اس دنیا کے اندر صرف یہودی ہیں اور کوئی نہیں ہے، جو یہودی ہوگا وہی رہے گا.